کامری صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث کتاب العین کے اندر آتی ہے۔ کافی مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے غسل کا وضو کا پانی نظر اتارنے کے لیے دیجیے۔ اس میں میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے حدیث کے الفاظ کے مختلف طرق ہیں، میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے زیر جامع سے بھی پانی جو آپ کا جسم ہے اس کو صاف کر کے اس میں ڈالیں۔ اب اس حدیث سند کے حساب سے ہر جگہ صحیح مجھے ملی، لیکن متن کے حساب سے یہ اسلام کا جو مزاج ہے طہارت میں اس میں نہیں بیٹھ رہی، تو مجھے اس میں تھوڑا سا تردد تھا، اگر آپ رہنمائی فرمائیں پلیز۔ اس میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، حدیثوں میں جو چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے، اور یہی دین میں تفقہ ہے، کہ ان میں کیا چیز دین ہے، کیا چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے فرمائی ہے، کیا چیز ہے جو ایک حکمران کی حیثیت سے آپ نے کسی وقت لوگوں پر نافذ کی ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو بشری تقاضوں سے ہوا ہی کرتی ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی میں ایک اور چیز بڑی اہم آتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں، کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں زندگی کے دنیوی معاملات سے متعلق بہت سا علم دائیں بائیں بکھرا ہوتا ہے۔ یہ علم ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کسی اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، باقاعدہ کوئی درسی کتابیں پڑھیں گے تو حاصل ہوگا۔ بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے، بڑی بوڑھیوں سے حاصل ہوتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، اس میں لوگوں سے سیکھتا ہے۔ ایک زمانے میں تو علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لمبا عرصہ اس قوم میں گزارا تھا۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو آپ کے علم میں آئی ہوں گی، آپ کے تجربے میں آئی ہوں گی، یہی در حقیقت وہ چیز ہے جس کو لوگ طب نبوی کہتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے تجربات ہیں۔ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں تو آخری زمانے میں جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اس میں سیدہ بیان کرتی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے نسخے لے کے آ رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں اس میں یہ علاج ہو سکتا ہے، یہ علاج ہو، جیسے دیہات میں ہوتا ہے۔ میں نے خود دیہات میں 15-16 سال بسر کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں بڑی بوڑھیاں ہوں، بزرگ ہوں، دسیوں نسخے مجربات وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو رسالت مآب نے بھی کسی وقت بیان فرمائی ہیں، جیسے بزرگ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی کوئی چیز یہ موطا امام مالک میں ہے غالباً روایت، اور اگر آپ اس پر سخت تبصرہ سننا چاہیں، میرا تو اتنا ہی ہے، تو استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جب موطا پڑھائی ہے سن لیں، وہ غالباً لکھا ہوا بھی ہے اور سن بھی سکتے ہیں۔ اسلام میں نظر لگنے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعی ہی لگتی ہے؟ نظر لگنا، کوئی بیماری آنا، تکلیف آنا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو علم کے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو روایتوں میں بعض چیزیں آتی ہیں وہ عرب کا علم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بھی اپنے ہاں کی علمی روایت کہیں بیان کر دی ہے، کوئی دعا بیان کر دی ہے، کوئی مرض کے بارے میں بتا دیا ہے، جو لوگوں کے عام احساسات ہیں وہی ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مذہب یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی، مد و جزر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چاند کی شعاؤں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مذہب کے موضوعات نہیں۔ مذہب تو آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو مذہب سے متعلق نہیں کرنا چاہیے۔